کر کے دوسری تیسری رکعت میں مل کے دھڑل سے اپنی رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کے آ رہے ہیں، تو سب جتنا آپ نے کیجول لیا ہوا ہے نا اس کو، تو اتنا تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلے گا. یا تو آپ اذان ہو تو مسجد کی طرف چل پڑیں، تسلی سے وضو کریں مسواک کر کے، اس کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم 2 سنتیں تو ہیں نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ بعض سے پہلے 4 بھی ہیں، جیسے زور سے پہلے 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی 4 ہیں، تو وہ ادا کریں، پھر تسلی سے نماز کا انتظار کریں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں مشغول. تو نماز کا انتظار کریں، پھر تسلی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر ہی کوئی توجہ رہے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض کا شیطان یہ بھی وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی خشوع خضوع اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا. آپ اس لیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی خشوع خضوع کو نماز کے فرض نہیں قرار دیا گیا. نماز کے فرائض فزیکل پوسچر ہی ہیں اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے. کبھی کسی حدیث میں بھی نہیں آئے گا کہ اگر آپ کی توجہ بڑھ جائے تو اینڈ پہ 2 سجدہ صاحب کر لیں. ہاں رکعتیں بھولے ہیں تو 1 رکعت اور ایڈ کر کے سجدہ صاحب کر لیں. سورت ملانا بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں. لیکن توجہ کے اعتبار سے کہیں پہ ایسے معاملات نہیں آئے، کیونکہ ظاہر انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے اور ایک دن کی پریکٹس کے بعد آپ کو یہ چیز اچیو نہیں ہوگی. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو. اس کے بغیر تو آپ طوطے کی طرح بول رہے ہیں، وہ کیا فرق پڑے گا. وہ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے آگے وہ فرینچ کے اندر اخبار پڑھنا شروع کر دے، آپ کی توجہ ہوگی اس کی طرف نہیں، کیونکہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے. یا عربی آگے عربی میں آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اچھا سا منہ بنا کے پیڑا بنا کے، تو پھر تسی اندازہ لا ہی لوگے. مسکراتے ہوئے آپ کو عربی میں گالیاں نکالے تو آپ سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوں گے کہ شاید قرآن تلاوت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے، جب تک ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا اس وقت تک کنسنٹریشن نہیں آئے گی. یہ تو کہانی ختم ہے. اور دوسرا، نماز کو پروٹوکول سے پڑھیں. اس میں آپ کو ایک بڑا تھم رول بتاؤں، جو لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی کبھی جماعت ضائع نہیں ہوتی، اور جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ان کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، اور جو صرف نماز کا اہتمام کرتے ہیں نا ان کی نماز ضائع ہو ہی جاتی ہے. تو آپ ٹارگٹ تکبیر اولیٰ کو کریں ایٹ لیسٹ، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 سنتوں کو، 2 یا 4 جو بھی آتی ہیں، تو پھر آپ کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں انشاءاللہ جائے گی. تو یہ ایک دن کے بعد نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑے گی. میں آپ کو ایک دنیا میں ایک مثال بہت بڑی دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی. آپ پتا تبلیغی جماعت والوں نے کتنا ٹائٹ شیڈیول رکھا ہوا ہے. فجر کے بعد مشورے میں ملتے ہیں، روزانہ تعلیم ہوتی ہے، پھر شام کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں. انہوں نے یعنی 24 گھنٹے میں اتنا شیڈیول دیا ہوا ہے، اور پھر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن، زندگی میں 4 مہینے، یہ ساری چیزیں. اس سے آپ کی مسلسل پروگرامنگ دماغ کی ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں وہ جہاں لگے ہوئے کتنے پکے لگے ہوئے، ان کو سمجھانا پڑ جائے بعض غلط چیزوں پہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب ویسے آسان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو 2 گروہ بنے ہیں نا، جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا، ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کم از کم یہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے کہ یار کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو غلط تو کہہ رہے ہیں نا، تو عام بندہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ کسی معاملے میں یہ غلط ہوں گے، کسی معاملے میں وہ. اس کا مطلب ہے کہ جماعت بھی غلط ہو سکتی ہے، بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں. کم از کم یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا نا. تو اب اس کی برکت سے لوگ ہماری ویڈیو سننا شروع ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں، اگلے دن ہماری اکیڈمی میں وہ بائی چانس انہوں نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اکیڈمی کے نمبر پہ، انڈیا سے ایک بھائی کی کال آئی جو انجینئر تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے، ان کا کاروبار تھا اپنا، اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں پہ کافی ان کا اچھا. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو میں سینسر کرتا ہوں، میں آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. باقی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہاں پہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں. انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے، حالانکہ انڈیا میں زیادہ تر پیراڈائم اس طرف شفٹ ہوا ہے جو کاندلوی صاحب کی طرف. تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں. میں نے کہا یار بڑی بات ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یار بالکل ہی بزرگوں کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ بات کو صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ کاندلوی صاحب نے سب سے پہلے تو فضائل اعمال اور ان چیزوں سے اعلان برات کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کے درس ختم کر کے تو وہ منتخب نصاب احادیث کے اوپر آ گئے ہیں. ہم کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے، کسی سے اپنے مرید اور چندہ نہیں لینا چاہتے، نہ ہم لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر طرف آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. میں تو ہجرت کی فتویٰ دوں گا میرے بھائی. جہاد اب کیسے کر سکتے ہیں مائنارٹی میں ہوتے ہوئے؟ جی ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح کی پابندی اس طرح کی ہو
چائنا میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گیدرنگ کے اوپر بندی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جمعے ہو رہے ہیں. انڈیا کے بھی بعض علاقوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ چاہے چونکہ سنی سنائی خبریں، میں اس پہ ایک ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا جی کہ وہ جمعے کے اجتماع پہ تقریر کرنے کے اوپر پابندی ہے یا نماز پڑھنے کے اوپر پابندی ہے. تقریر کی پابندیاں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں. ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے تقریر تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی. جمعہ وہاں پریکٹیکلی صرف 2 فرضوں کا نام ہی رہ گیا. تو جمعے کا مقصد فرض پڑھنا تو نہیں ہے. جمعہ تو تذکیر کا دن ہے، مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے، اس میں تذکیر تو ہوگی تقریر کے ذریعے، اور تقریر بھی عربی میں نہیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آتی، مادری لینگویج میں ہونی چاہیے. باقی جو حمد و صلاح ہے وہ عربی میں پڑھیں، دعائیں عربی میں پڑھیں، لیکن تقریر جو ہے تذکیر نصیحت وہ تو اس زبان میں. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، میں کچھ عرصہ پہلے میں شاہ فیصل مسجد میں جمعے کے لیے چلا گیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں آپ کو پتا ہے جمعے کی تقریر اردو میں نہیں عربی میں ہوتی ہے، جہاں ہزاروں لوگ پورے ملک سے گئے ہوتے ہیں. آپ کو بنی بنائی پبلک ملی ہے، ان کو 4 باتیں سکھائیں تو انہوں نے اس کو قومی جامعہ مسجد چونکہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ عربی میں تقریر ہوگی، کسی کے کام کی نہیں. اور پوری تقریر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. چلو میرے جیسے بندوں کو کوئی 2-4 باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، عام تو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں وہ تقریر. ہاں سو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ 1:30 پہ سوئی جائے تو جمعہ کھڑا ہو. تو یہ ہو رہا ہے. تو جمعے کا مقصد تقریر ہے مسلمانوں کو، اور اس میں بھی پولیٹیکل گیدرنگ. یہ استنجے طلاق کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے، پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے. اور یہ پوسٹ بھی پھر حکمران وقت کی جی، اس نے جمعہ پڑھانا ہے. مولویوں کا کام نہیں جمعہ پڑھائیں. مولوی کو نماز کے لیے آگے ضرور کر دیں آپ، ویسے وہ بھی نہ کریں. بہتر ہے کہ حکمران کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے. طیب اور زغان دیکھیں نا جناب، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو قرآن پڑھنا سیکھے نا. یہ پرائم منسٹر کا کام ہے شاہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے. سیدنا عمر نے کیا آگے امام مسجد بھرتی کیے ہوئے تھے، سیدنا علی نے خود پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے. تو جمعے کا مقصد پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مشورے ہوں. اور یہ جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں جی، تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے. تہران میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں اور پریزیڈنٹ ایران کا وہاں پہ خطبہ دیتا ہے. تو اگر کسی علاقے کے اندر جمعے کے اوپر پابندی ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، آپ ہجرت کر جائیں، جمعہ تو فرض ہے ظاہر ہے. باقی آپ جہاد کیا کریں گے میرے بھائی؟ جہاد اس طرح کا نہیں، پہلے آپ لوگوں کو علمی جہاد کروائیں، اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سولی کے اوپر نہ چڑھوا دیں. ٹھیک ہے، سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے. اسلام تو کہتا ہے جہاں پہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر پا رہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، دوسری کسی جگہ کے اوپر چلے. اور عموماً یہ جو جمعوں کے اوپر بندی ہے نا، زیادہ تر مولویوں نے پنگے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. جس طرح ہمارے یہاں پہ اسپیکر اترے کیوں جی، اسپیکروں پہ چڑھ کے جمعے والے دن ایک دوسرے کو کافر ہی ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے. اللہ معافی دے، ہمیں بھی اب بڑی ایج میں جا کے سمجھ آئی ہے، کئی تو ہماری سے بھی بڑی عمر کے ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی. ہم بھی بڑے دارے مارا کرتے تھے. آج میں اپنا جب ماضی دیکھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آنکھ کھولتا ہے کیسا اس کا مینٹل ماڈل جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ جن باتوں پہ ہم گلے پھاڑا کرتے تھے نا، آج اپنے ان کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے. اور کئی لوگ جو اس زمانے میں گلے پھاڑتے تھے آج ان کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ان کو آج تک شرم نہیں آ رہی. اور ہمیں ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار ان کو کدھر لگایا ہوا ہے شیطان نے، کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے. سورۃ الحجر آیت نمبر 87. اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے. سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی. یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے. یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورہ ہے.
اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بھی۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر ایک رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کی۔ اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں۔ جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں۔ مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم کی۔ بکریوں کا ریوڑ والے کیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے، تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ دوسرے نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بال یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے۔ پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ دو کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں۔ ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ۔ بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، دو کارڈ دے دیں۔ بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162۔ بلو کارڈ میں حکمت ہے، آپ بتا بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے UK میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں۔ یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے۔ دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا۔ دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی۔ یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار۔ پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف۔ یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے، جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے۔ صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10-6
10,680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ, سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے, کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی, یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے, تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, را کو لام سے, تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے, 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں, ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے, ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت, تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں, 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں, آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے, تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو, کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے, ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے, تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں, پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں.
الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے